الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ پڑھیں گے اور مجھے کوئی ریسنٹلی کسی نے احساس دلایا کہ میں ہر سورہ کے شروع ہونے سے پہلے یہی بول رہا ہوتا ہوں کہ آج ہم بہت امپورٹنٹ سورہ پڑھیں گے، لیکن وہ لٹرلی واقعی کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوتی ہے اس میں کہ وہ میرے منہ سے امپورٹنس نکل جاتا ہے. یہ سورہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے کہ یہ سب کو یاد ہوتی ہے، 99% نہیں کہوں گا لیکن بگ پرسنٹیج جو ہے وہ سورۃ النصر یاد ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ہوتی ہے، بہت لوگوں کو یاد ہوتی ہے، بہت سافٹر صورت ہے. اس کی بیکنگ جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس کا زمانہ نزول کیا تھا، مضمون کیا ہے اور یہ کیوں بہت خاصیت رکھتی ہے، کس وجہ سے. تھوڑا سا آپ کو ویسے بھی آئیڈیا ہے کیوں یہ خاص ہوگی یا کیوں خاص ہو سکتی ہے؟ یہ جب میڈیکلز نکلے تھے تو طالبان نے یہ صورت تلاوت کی تھی اپنی فتح کو اناؤنس کرنے کے لیے. فتح سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. دیکھیں کتنا ٹیکنیکل آنسر دیا. جی اسد بھائی کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے کیا ہو سکتا ہے فتح سے ریلیٹڈ؟ جی سر میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ آپ کی فتح آپ اپنی کوشش اس سے مطابق ٹاپک ہے شاید اس کا کہ آپ اپنی شکر اللہ کا کرتے رہو اور کوشش کرتے رہو، آپ کی فتح ہوگی. ہاں فتح ایسا ہی انکل آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. جی صحیح. انجو بھائی کیا لگتا ہے آپ کو اس صورت کے بارے میں؟ فتح مکہ کے وقت کی ہوگی ایسا لگتا ہے. ہاں ایسے لگتا ہے. انجو بھائی کیا ہوگا اس صورت کے بارے میں؟ ایسے ہی فتح سے ریلیٹڈ. فتح مکہ کے وقت غزوہ. ہاں بولیں آنسر. دیکھیں پتہ یہاں سوال جو آپ کو والا وہ تو ہے نہیں کہ کس کا صحیح کس کا غلط، لیکن ایک برین اسٹارمنگ ہو جاتی ہے کہ کچھ آپ کے ذہنوں میں کیا ہے. ہاں وہی کہ فتح سے ریلیٹڈ ہوگی اور اپنی محنت کرتے رہیں، آپ کو ایک دن فتح ملے گی، یہ آپ نے کہا. نا امید نہ ہو. ٹھیک ہے انجو بھائی یہ تقریباً یہی آنسرز. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، لیکن بات اس سے کمپلیٹلی اپوزٹ ہے، کمپلیٹ اپوزٹ بات ہے. ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ لفظی معنی وہ نہیں ہیں جو اس میں لکھے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. سب سے پہلے اس کو سمجھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے بہت ساری حدیثیں روایت کرتی ہیں اور انہی کی روایات پہ بہت ساری چیزیں بیس کریں گی. بہت ساری روایات میں آتا ہے اور بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی لاسٹ صورت ہے. ویسے نہیں کہ مطلب قرآن کے مصحف میں نہیں، مصحف مطلب نہیں، آخری نازل ہوئی بھی صورت جو ہے وہ یہ ہے. لاسٹ ریویلیشن آن دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دس سورہ. قرآن مجید کی آخری نزول ہوئی بھی صورت. ٹھیک ہے یہ کلیئر ہو گیا. قرآن مجید کی آخری صورت ہے جو کوئی مکمل صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اب یہ ہوئی کب؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں نازل ہوئی. حجۃ الوداع کیا کس کو کہتے ہیں؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کر کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج کب تھا؟ ایک ہی تھا. ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ بہت ایزی ہے، پتہ نہیں ہے. ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ انکل آپ یا تو بتا دیں. آپ بتا دیں. نہیں ایام تشریق 8-9 جو مہینہ اور روزے اس میں گزارتے ہیں وہ نہیں. ایسے لگائیں کوئی کسی کا بھی لگ جائے گا. صحیح انکل آپ بتائیں گے ایام تشریق؟ جی عمر بھائی. اچھا ایام تشریق مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگا آئیڈیا. چاند کی 13، 14 اور 15 کو ایام تشریق کہتے ہیں. 13، 14، 15 چاند کی 13، 14، 15 کو ایام تشریق کہتے ہیں. تو اس کا وسط کیا ہو گیا؟ ایام تشریق کا وسط 14 ہو گیا. ٹھیک ہے. حجۃ الوداع حج کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ 10 کو. تو حج سے نکلتے ہوئے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، نہیں 10 کو وہ ختم ہو جاتا ہے نا، جو آپ قربانی کر دیتے ہیں. 9 کو عرفہ میں ہوتے ہیں آپ، تو وہ پورا اینڈنگ آف دا حج ہو جاتا ہے، وہ 10 کو ختم ہو جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی
اس کے بعد مشہور زمانہ خطبہ حجۃ الوداع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے مقام پہ دیا، جس میں لکھا ہے کہ اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے مشہور خطبہ ارشاد فرمایا. اور یہ خطبہ جو ہے یہ ملٹیپل احادیث ہیں، کیونکہ بہت بڑے مجمع نے سنا نا یہ خطبہ، تو ملٹیپل احادیث روایات بہت ہیں. یہ خطبے کے بارے میں کچھ پتہ ہے آپ کو، کس میں کیا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ کچھ گلمس، کچھ ہلکا سا کچھ کلپس آپ کو. یار اگلے سال میں شاید تم لوگوں میں نہ ہوں. ٹھیک ہے، ایک اور میں نے اللہ کا دین آپ تک. جی بولیے گا. عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر. ٹھیک ہے، اور ٹھیک میں ہے، نے اللہ کا مطلب دین آپ کو مکمل کر دیا، اب اس کو دوسروں تک پہنچا. ٹھیک ہے، اور جی ایسے بھائی، عمر بھائی جی. جی سر، اور کچھ ایسے گلمس کو ہلکے سے کچھ. اچھا، یہ جنبی میرا تو یہ آئیڈیا تھا کہ عرفات والے دن انہوں نے دیا تھا، اس وقت نہیں دیا، بعد میں دیا. بعد میں 14 تاریخ کو یہ کون سے نکلتے ہیں. آدمی پر فوزیت حاصل نہیں. بالکل. اور ایسے ہی کافی ساری چیزیں اگر آپ سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. یہ والا ٹاپک کیونکہ ڈسکس نہیں ہوتا ہے حجۃ الوداع کا، آج ہم حجۃ الوداع کے کچھ کلپس یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ ریفریش ہو جائے کہ خطبہ حجۃ الوداع تھا کیا. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اور یہ ترمذی کی حدیث میں ہے اور بہت ساری حدیثوں پہ ہے. میں نے حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ سب سے پہلا سوال تھا، جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے. تو کیا ہوا؟ 14 کا دن ہے. 14 کون سے مہینے کی؟ 14 ذی الحج کا دن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے، یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. فرمایا یہ مشعر حرام ہے. بہت مشکل اردو ہے لیکن کیا مطلب ہوگا اس کا؟ مشعر حرام ہے. کیا ہوگا اس کا مطلب؟ کیا ہو سکتا ہے اس کا مطلب؟ یہ مشعر حرام ہے. پاک جگہ، پاک جگہ. یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر اللہ جو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے شاعر اللہ میں سے حرام، یہ وہ والا حلال حرام والا حرام نہیں ہے، حرم والا ہے. مشعر حرام ہے حرم. یہ اللہ تعالیٰ کی پاک جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، مقدس جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، جو کیا تھی؟ مینا کے مقام پہ. مینا کے مقام پہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد جو آپ نے کہا تھا، کس نے کہا تھا کہ شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں. خبردار رہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے. حرام مطلب یہ وہ نہ سمجھے کہ حرام، حرمت. جس طرح یہ مقام اور آج کا دن حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہاری جان اور تمہارا خون دوسرے کی، مطلب کسی کا جان اور خون جو ہے نا وہ تم پر بھی ویسے ہی حرمت ہے جس طرح کہ یہ مقام حرمت رکھتا ہے. یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے. سنو یہ بات تم سے قریب والا اور دور والے تک پہنچا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو یہاں ہے اور دور والے تک پہنچا دے. یہ حرام اور حرم میں آپ بارے وہ والا حرام نہیں ہے، وہ والے حرام اور اس حرام بالکل لفظ تو سیم، لکھنے میں تو سیم، بالکل لکھنے میں سیم آتا ہے. تو یہ کیوں اس طرح اتنی کنفیوژن کیوں ہے؟ بالکل ایگزیکٹ سیم ہی ورڈ کے دو. ہاں، جیسے انگریزی میں بھی بہت سارے ورڈ ہیں جو سیم ورڈ ہوتے ہیں، میننگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اردو میں بھی بہت سارے ورڈ ہیں جو سیم ہوتے ہیں، میننگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. کس جگہ پہ یوز ہو رہا ہے، وہ کس جگہ پہ لگ رہا ہے. اور یہ دونوں عربی کے ورڈ. ہاں مشہور. ہاں جیسے بیت الحرام. ہاں بیت الحرام جس کو کہتے ہیں. کوئی نہ اتنا سمجھ رہے ہیں نا، یہی تو سمجھنا ہے. بیت الحرام بھی ہے، بیت الحرم بھی ہوتا ہے. کہتے تھے نا کہ یار ہم حرم گئے یا بیت الحرام اس طرح بول دیتا تھا. مسجد الحرام گئے. جب میں چھوٹا تھا تو میں منہ ہی بند کر لیتا تھا، یار یہ کیا غلط بات کر رہے ہیں. مطلب آپ صرف اب یہ بچپن میں منہ بند کرنے والے میں سے ایک اور چیز پہ بچپن سے منہ بند کرتے ہیں. کہاں سے کہاں یاد دلا دیا آپ نے. کسی ایک جانور ہے جس کا نام ہم نہیں لیتے. کس کا؟ کس کا؟ کس کا؟ کس کا؟ بولیں. نام لینا تھوڑی رام ہے. آپ کو پتا ہے سور، خنزیر کا میں نے بھی نام لیا ہے، مجھے 50 نیکیاں مل گئی. 40 جن آپ کی زبان یہ ساری یہ قرآن کا ورڈ ہے. وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ. میں نے ابھی خنزیر بولا، خا نون زا یا را، ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں. یہ ہمارے مائنڈ میں ڈال دیا سور، استغفر اللہ، اب تیری 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی. عجیب سی بات، یہ سب بیکار باتیں. میں نے ایک جگہ کلاس میں بتایا، وہ حیران ہو کے نا سب پاگل ہو گئے. میں نے کہا خنزیر کا نام لینے پہ 50 نیکیاں ملتی ہیں.
کہتے ہیں یار آپ عجیب نئے نئے یہ جو نئے نئے مولوی آ جاتے ہیں نا عجیب باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ قرآن کا ورڈ ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوز کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں استغفر اللہ. نعمان بھائی اب آپ کی 40 دن تک ہم کلاس نہیں اٹینڈ کریں گے. تو یہ وہ بات ہے. اچھا جی, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہاں ہے وہ دور والے تک پہنچا دے. سنو کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا. اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس پہنچے تو کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو جی یہ مجمع کتنا بڑا مجمع ہوگا؟ یہ اچھا خاصا بڑا مجمع تھا. یہ ابھی بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 3 مہینے پہلے کا ٹائم ہے نا. تو یہ کچھ روایات میں لکھتا ہے کہ یہ تقریباً 10,000 کے اوپر کا مجمع تھا. یہ بہت بڑا مجمع, 10,000 کے قریب اوپر کا مجمع ہے. یہ کافی بڑا مجمع تھا کیونکہ یہ لوگ تو ٹریول کر کے آئے نا, مدینے سے مکہ آئے نا, اور اس میں مکے والے بھی رہائشی شامل ہیں, مکے کی رہائشی بھی شامل ہیں. فتح مکہ ہو چکی, مطلب انتقال سے 3 مہینے پہلے کی بات ہے بالکل. اچھا, ان دونوں روایتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نصر کے نزول کے وقت, سورۃ النصر جو سورت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے درمیان 3 مہینے اور کچھ دن کا فصل تھا, کیونکہ تاریخ کی روح سے حجۃ الوداع اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے درمیان اتنا ہی زمانہ گزرا تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے اس صورت کو یاد رکھنا ہے نا, جب کبھی زندگی میں کوئی آپ سے سوال کرے نا کہ سورۃ النصر کس بارے میں ہے, تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ سورۃ النصر ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ اب آپ کا ٹائم ختم ہوئی, یہ آخری ہے. یہ اس کے بعد کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کوئی نہیں آیا. اچھا, میں ایک چیز پوچھتا ہوں, بھول جاؤں گا اس لیے یہ اکثر جو پورا واقعہ سناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا, تو پاس تو اس وقت جس طرح نریٹ کیا جاتا ہے ایک ایک چیز ڈیٹیل میں, وہ کیسے ساری محفوظ ہوگی؟ حضرت علی تو ہر وقت ساتھ رہتے تھے, صحابہ کرام ہر وقت ساتھ رہتے تھے. نریٹ ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی کا وقت آیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ سارے لوگ تو ارد گرد ہی ہوتے تھے نا. اور یہ تو بہت ہائی ٹائم تھا, بڑے بڑے صحابہ سارے سب لوگ ساتھ ہوتے تھے, تو سب نوٹ کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بیمار تھے نا, تو جو کہ جی مطلب جبریل آئے جاتی ہیں کہ جبرائیل تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بات آخر وقت تک کر رہے تھے, تو حضرت عائشہ نے پکڑ کے لٹایا, وہ پھر پورا قصہ ہے کہ حضرت عائشہ کے لیب, حضرت عائشہ کے لیب پہ انہوں نے پھر بتایا کہ ابھی کون آئے تھے, ابھی ملک الموت آئے تھے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور پہلے ملک الموت تھے جنہوں نے اجازت لے کے اندر انٹری لی. اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے ملک الموت کو زوردار تھپڑ بھی لگ چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. آپ کو پتا ہے اس بات کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زوردار تھپڑ لگایا تھا ملک الموت کو کہ وہ آیتیں لینے کے لیے حضرت موسیٰ کو. تو ویسے پتا کہ نہیں پتا کہ آپ کو, اچھا پھر اس اسٹوری کو اسکپ کرتا ہوں میں, کبھی بعد میں سناؤں گا, لمبی ہو جائے گی اسٹوری. اچھا, تو یہاں پہ آگے چلتے ہیں. حضور پاک ابن عباس کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر سنا دی گئی ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہوئی ہیں, ان میں بیان کیا گیا کہ اس صورت کے نزول سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا تھا کہ آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دے دی گئی ہے. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے. یہ بات سن کر یہ بہت وہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں حضرت فاطمہ کو کچھ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ رونے لگیں. جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بات کی حضرت فاطمہ کے کان میں تو وہ ہنس پڑیں. یہ ہے وہ حدیث کہ حضرت فاطمہ رونے لگیں, تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا کہ تم پریشان نہ ہو, میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی. یہی بات کیا مطلب تھی اس کا کہ ان کا انتقال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو انتقال ہوگا وہ حضرت فاطمہ کا ہوگا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی محفلوں میں بلایا کرتے تھے. ابن عباس جو ہیں اس وقت ایک ینگ صحابی ہیں, اس وقت ابن عباس جو ہیں وہ ایک ینگ صحابی ہیں, میں اسکپ کر کے ویسے بتا دیتا ہوں, ایک ینگ صحابی ہیں. اور حضرت عمر کیا کرتے تھے کہ جتنے بھی شیوخ بدر, یہ کیا مطلب ہو گیا, بدر کے صحابیوں میں سے جو بڑے صحابی ہوتے تھے نا, ان کی جب محفل ہوتی تھی تو اس میں ابن عباس کو ضرور بٹھاتے تھے. صحابی جو ہوتے تھے شیوخ بدر جو تھے وہ بڑا, مثال کے طور پہ آپ کے کوئی ایک محفل چل رہی ہو انٹرنل آپ کے گھر کی یا کچھ, اور اس میں کوئی اپنے کسی ینگ بندے کو بلا کے بٹھا لے تو آپ بڑا آکورڈ سے فیل کریں گے کہ بھائی ہم بڑوں کی بات ہو رہی ہے, اس میں بچے کو کہاں بٹھا لیا. تو ابن عباس کو حضرت عمر ضرور بٹھاتے تھے, اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ وحی نازل ہوئی, ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں,
حیات ہیں. حضرت عمر نے ایک میٹنگ بلائی, میٹنگ کہہ رہے ہیں انگریزی میں, کہ یہ شیوخ بدر کے ساتھ ایک بیٹھے اور اس میں ابن عباس کو بھی بلایا اس میٹنگ میں. تو انہوں نے, حضرت عمر نے پوچھا سارے لوگوں سے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ سورۃ النصر جو ہے یہ کس بارے میں ہے, کیونکہ دکھنے میں فتح کی بات ہو رہی ہے, فوج کی بات ہو رہی ہے. تو تمام لوگوں نے کہا جو ابھی آپ لوگوں نے کہا ایکچولی یہی ورڈ شیوخ بدر کے بھی تھے. کیا انہوں نے کہا تھا کہ شہروں اور مطلب اگر میں کچھ چیزیں اس میں سے آپ کو دکھاؤں, تو پوچھا گیا تو کہ بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, تو بعض نے کہا اس میں حکم دیا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور ہم کو فتح نصیب ہو جائے تو ہم حمد و ثنا کیا کریں. کچھ نے کہا کہ اس سے مراد شہروں اور قلعوں کی فتح ہے, کہ اب تم بہت بڑے بڑے شہر جو ہے بہت بڑے بڑے قلعے فتح کرو گے. کچھ نے کہا کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اب بڑی فوج جو ہے وہ آپ کے پاس شریک ہونے والی, فی دین اللہ افواجا. اسی طریقے کے جو آپ لوگوں نے آنسر کیے تھے سیم وہی آنسر ان لوگوں نے بھی کیے. حضرت عمر نے ابن عباس سے پوچھا کہ واٹ ڈو یو تھنک. ابن عباس ریممبر ینگ ہے. حضرت ابن عباس نے کہا کہ میرے نزدیک اس سے مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم اس دنیا سے ختم ہو رہا ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے, میرا فہم, بہت فہم والے تھے وہ حضرت ابن عباس, اور حضرت ابن عباس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے وقت کی اطلاع ہے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بعد میں آ گئیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں اسی سال چلا جاؤں گا. اور یہ بہت ہی پینفل صحابہ کرام کے لیے پورے قرآن میں جہاں عذاب کی آیتیں آئی ہیں, جہاں بڑی بڑی آیتیں آئی ہیں, اتنا کسی صورت نے نہیں ہلایا جتنا صحابہ کرام کو اس صورت نے ہلایا تھا. یہ وہ صورت تھی جس میں صحابہ کرام زاروں قطار, جب یہ پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا کہ زاروں قطار رونے لگے کہ اب نبی محمد جانے والے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ جب کوئی آپ کو بتا دے نا, جیسے نہیں اکثر ہوتا ہے کہ کینسر پیشنٹ یا کچھ پیشنٹ آپ کے پاس 6 مہینے ہیں, آپ کے پاس 3 مہینے, نہیں ڈاکٹر بتا دیتا ہے, تو وہ جو پینفل ٹائم فیملی پہ گزرتا ہے نا, کہ آپ بندے کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. سڈن ڈیتھس تو آپ پھر بھی برداشت کر جاتے ہیں, لیکن آپ کو ایک ڈیٹ پتا ہوتی ہے نا کہ جی 3 مہینے ڈاکٹر نے دیے, 6 مہینے, وہ جو ڈیتھس ہوتی ہیں نا وہ بہت ہی مطلب جیسے نا پینفل رہتی ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں اس سال چلے آؤں گا, تو یہ ٹائم بہت مشکل تھا صحابہ کرام پہ اور فیملی کے لیے بہت مشکل ٹائم تھا, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صرف اور صرف نماز پڑھتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیث میں آتا ہے کہ مسکرانا چھوڑ دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. بس اب کیونکہ اس میں جب لاسٹ آیت آپ پڑھیں گے فسب بھی کا وستغفر انہو کان توابا, مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا کہ بس اب آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور عبادت میں مشغول ہو جائیں. اس کا مضمون یہ ہے, اس کو بھی کوئی پڑھ لیتے ہیں, کہ جیسا کہ مندرجہ بالا آیات روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے. اس کے بعد آپ کو حکم دیا کہ آپ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائیں. اس کے فضل سے آپ اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے, اور اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کے انجام دہی میں جو بھول چوک یا کوتاہی بھی ہوئی ہو آپ سے ہوئی ہو وہ اسے معاف فرما دیں. اس مقام پر آدمی غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک عام دنیاوی رہنما کے درمیان کتنا عظیم فرق ہے. کسی دنیاوی رہنما کو اگر اپنی زندگی میں ہی وہ انقلاب عظیم برپا کرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرنے اٹھا ہو, تو اس کے لیے یہ جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کا موقع ہوتا ہے. لیکن یہاں اللہ کے پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 23 سال کے مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد, افکار, عادات, اخلاق, تمدن, تہذیب, معاشرت, معیشت, سیاست اور حربی قابلیت کو بالکل بدل ڈالا, اور جہالت و جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام عالم کے امام بن جائے. مگر ایسا عظیم کارنامہ اس کے ہاتھوں انجام کے پانے کے بعد اسے جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد و تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. وہ پوری عاجزی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک, بعض روایات میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ و اتوب الیک, کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اور یہ وہ وظیفہ ہے جو بہت زیادہ تلقین کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جو ریپیٹڈ جو کلمات پڑھے وہ یہ تھے, اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک بھی پڑھ سکتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جو بھی آپ کے ورڈز میں سیٹ ہو جائے.
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ اپنے رب سے جو آپ پڑھنا شروع کر دیے آپ نے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کروں، اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ صورت مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جب آپ پہ صورت آ گئی ہے نا، یہ اذا جاء نصر اللہ والی صورت آ گئی ہے تو بس اب آپ کا کام فنش، آپ کا ٹائم فنش، بٹ بی ریڈی اینڈ پریپیئر یور سیلف ٹو میٹ یور گاڈ۔ یہ وہ آخر کے ہیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ ویسے اگر آپ کو نہیں پتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اور رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں سجدے اور رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے ساتھ بھی کچھ تسبیحات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو یہ والی آیت ہے جو دعا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یعنی سورہ نصر کی تعویل تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آپ کے آخری زمانہ حیات میں اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے یہ الفاظ جاری رہتے، سبحان اللہ و بحمدی۔ میں نے ایک روز پوچھا یا رسول اللہ آپ کثرت سے ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ صورت پڑھ کر سنائی، کون سی صورت؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح والی پوری صورت پڑھ کے سنائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صورت نازل ہوئی تو آپ کثرت سے ذکر فرماتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الغفور۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے محنت اور ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بس بتا دیا گیا کہ اب آپ کا کام بھی ختم ہو گیا، ماشاءاللہ آپ کا ٹائم بھی پورا ہو گیا، لوگ فوج در فوج دین میں بھی داخل ہو رہے ہیں، اب آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ اپنے کیا کرنا ہے، حمد و ثنا، تسبیح و تصدیق اور مغفرت مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، اور یہ سوچیں کتنا زیادہ پینفل ٹائم تھا۔ پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ دن بھی آیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، اور جبریل نے آ کے کہا، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے وہی والی بات، کہ جبریل نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ملک الموت، جن کا کیا نام ہے؟ حضرت اسرافیل نہیں ہے تو اسرائیل ہی ہے، پھر پکی بات ہے یا ڈاؤٹ ہے؟ ان کے کانفیڈنس میں آپ جائیں گے؟ نہیں، یہ تو اسرافیل تو پھونکنے والے ہیں، میرے خیال سے وہ اسرائیل ہی ہے۔ تو آپ فالو دا کانفیڈنس ہیں اسد بھائی؟ میکائیل کی جو ہے وہ بارش کی روسی کے اندر سوچیں، ہو سکتا ہے نہیں میکائیل تو نہیں ہے، تو کوئی اپنا جناب بھائی میکائیل تو نہیں نہ رکھے گا اگر ملک آپ بھی ساتھ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ملک الموت اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، تو ملک الموت نے اس سے پہلے کبھی بھی ایور کسی سے بھی اجازت نہیں مانگی تھی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن سے اجازت لے کے اندر آئے، اجازت لے کے اندر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اندر وہ آ سکتے ہیں۔ وہ اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ نہیں کہا، یہ سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اپنے محبوب سے ملنے کے خواہش مند ہیں، تو اور اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر وہ پوری ایک روایت چلتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ تو حضرت اسرافیل کہتے ہیں، ملک الموت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے امت کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ سوچیں ہمارے نبی جن کو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں، جن کو فالو کرنا تو بہت دور کی بات، صرف ان کا نام آنے پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا ہی سے کچھ کافی نہیں ہوتا۔ وہ بالکل اپنے جس کو اس وقت نزاع، جس آپ کو پتہ ہے نزاع کہتے ہیں، وقت نزاع کے وقت صرف وہ ہمارا خیال کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، جس میں ہم سب شامل ہیں، چاہے ہم اس وقت حیات تھے کہ نہیں تھے، آنے والی پوری امت، کہ اس کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ تو کہا گیا کہ آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، یہ وہ گارنٹی تھی جس پہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس
اس دنیا سے روانہ ہوئی. پھر وہی واقعہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق اندر تھے, حضرت عائشہ کے لیب پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سانس نکلا. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں حضرت ابو بکر صدیق نے بند کی اور اچھے کلمات اس وقت پڑھے, وہ پورے حدیث آتی ہے. حضرت ابو بکر نے باہر آ کے کہا کہ اچھا اس وقت باہر جو ہے بہت بڑا مجمع ہے مدینے میں, حضرت عائشہ کے حجرے کے بعد, بلکہ جس کو آپ کہیں کہ اس وقت اگر آپ روزے پہ جائیں تو روزے کے بالکل باہر آپ سمجھ لیں, ابھی جو آپ روزہ دیکھیں باہر مجمع لگا ہوا ہے اور سب کو پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ صورت آنے کے بعد نا ماحول بالکل چینج ہو گیا تھا, ایکسٹریملی ڈپریس ماحول ہو چکا تھا مدینے کے جگہوں کا, کیونکہ جیسے جیسے بات تو پتہ چلتی جا رہی تھی نا کہ یہ صورت آ گئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب جانے کا وقت ہے, تو نبی سے محبت ایسی تھی کہ لوگ اپنے آپ کو کٹوانے کے لیے ریڈی ہوتے تھے, اور وہ نبی کا پتہ چل جائے تو میں نے بتایا نا بہت ہی پینفل ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا کوئی بہت پیارا جانے والا ہے, اور یہ پیارا ہے, یہ امت کے سب سے پیارے, اس دنیا اور کائنات کے سب سے پیارے انسان, جبکہ انسانیت کو وہ ہے کیا انسانیت کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سب باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی جا رہی. پھر حضرت ابو بکر باہر آتے ہیں, حضرت ابو بکر بتاتے ہیں کہ آپ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں, جس پہ حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ صحیح روایت ہے, میں بالکل ایکوریٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہیں بولے گا تلوار نکال کے, مطلب اس زمانے میں تلوار میان سے نکال لینا مطلب کہ اب یہ تلوار چلے گی کسی پہ لڑائی کے لیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ کون کسی کے مجال کے آ کے بولے کہ محمد اس دنیا سے چلے گئے, تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر رک جاؤ. حضرت عمر سننے والے نہیں تھے, تو حضرت ابو بکر نے سب کو کہا کہ اس کو چھوڑو, سب میری طرف دیکھو, اور پھر وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ محمد کی پوجا کرتے تھے یاد رکھو کہ محمد مر چکے ہیں, یہی ورڈ تھے. اور جو لوگ محمد کے رب اللہ کی پوجا کرتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے, تو یاد رکھو اللہ کو نہ کبھی موت آنے والی ہے نہ کبھی موت آئے گی. یہ سن کر حضرت عمر اپنے, اور حدیث میں آتا ہے حضرت عمر کی روایت کے, مجھے ایسا لگا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. حضرت عمر وہیں اپنے پیروں پہ گرے اور حضرت عمر پھر پورا سبھی رونے لگے. پھر سبھی ایک آہو پکار مچ گئی کہ اب حضرت ابو بکر نے کنفرم کر دیا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے. یہ اتنا زیادہ پینفل, مطلب امت پر اس وقت کے لوگوں پہ سوچیں کیا حال ہوا ہوگا. اتنا پینفل ڈے تھا, یہ اتنا پینفل ڈے تھا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ کنواں پتہ نہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, جس کنویں سے پانی لیا گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا, ابھی بھی آپ جائیں تو زیارت اس کی کرائی جاتی ہے. ہاں میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے, خیر وہاں سے پانی لایا گیا. پھر حضور پاک حضرت علی اس وقت پورا وقت ان کے ساتھ رہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کو کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا. تو یہ بہت ہی پینفل ڈیز رہے. جب بھی یہ صورت آتی ہے نا, جب بھی میں اس صورت کی تفسیر پڑھاتا ہوں تو پورا ویژولائز ہو جاتا ہے. اور میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ عمر سیریز دیکھیں نا, تو عمر سیریز کیوں پورے دنیا میں اتنی مشہور ہے, یہ والا وقت جو پکچرائز کیا گیا ہے نا, آف کورس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا گیا اس میں, لیکن جتنا بھی الاؤ دکھانا ہے اس میں جب دکھایا گیا نا, تو وہ ایپیسوڈ عمر سیریز کا دیکھ کے نا کوئی نارمل شخص تو آنسو نہیں روک سکتا, اتنا زیادہ پینفل وہ ٹائم تھا. تو آپ جب ویژولائز کرتے ہوئے اتنا آپ کو درد ہوتا ہے تو سوچیں اس وقت کے لوگوں پہ کیا درد ہوا تھا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب سب آن بائی اون ہو گئے نا, کہ ہمارا باپ جیسے باپ مر جاتا ہے نا, تو امت کے باپ تھے. اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے ابا ہیں, باپ ہیں. تو یہ جب باپ چلا گیا تو پھر ختم. پھر اس کے بعد تو سب تتر بتر, اور اسی کے بعد پھر مسئلے شروع ہو گئے. پھر انصار نے خلیفہ چننے کے لیے بلا لیا, اور پھر چیزیں اور زیادہ آگے ہو گئیں. تو یہ صورت جو ہے, میں شروع میں جیسے میں نے کہا کہ اس صورت کی سگنیفیکنس میرے نزدیک, میں جب قرآن کی تفاسیر پڑھاتا ہوں تو یہ صورت بڑی پینفل صورت ہے. مطلب دا پرسن ہو فیلٹ اٹ, اس کے لیے بڑی پینفل صورت ہے. لیکن ویسے تو قرآن میں تو بہت ساری عذاب کی باتیں ہیں, بہت ساری چیزوں کی باتیں ہیں, لیکن قرآن میں پورا قرآن آپ الحم سے شروع کر کے ناس پہ ختم کریں, جتنا درد اور تکلیف مجھے اس صورت کی تفسیر پڑھاتے ہوئے, اس صورت کو پڑھتے ہوئے ہوتی ہے, شاید مجھے کسی اور میں نہ ہوتی ہو, کیونکہ باقی سب میں یہ چیز نہیں ہے. باقی سب میں تو
باقی بہت ساری باتیں ہیں پورا قرآن میں. تو یہ صورت اس لیے بڑی پینفل صورت ہے. اینی ویز اس صورت کے اندر چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اس صورت میں چند تجویدی مسٹیکس ہیں. اذا جاء نصر اللہ، جا کے اوپر مد ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہوتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح اگر آپ نے فتح کر دیا اور آپ نے ہا کا ساؤنڈ کھا گئے تو ہاں مس کر دیا آپ نے، تو فتح ہلکا سا. اگر لام لگا ہوا ہے تو اس کو آپ جوائن بھی کر سکتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فی دن اللہ بھی اکثر لوگ پڑھ جاتے ہیں، دن اللہ نہیں ہے، یدخلون بھی نہیں ہے، اکثر لوگ زبر لگا دیتے ہیں، تو یدخلون فی دین اللہ افواجا. اور سب سے 99% جو کامن مسٹیک ہے وہ اگلا والا ورڈ ہے. کوئی پڑھے گا آپ میں سے بھائی وہ اگلا ورڈ؟ یہی مسٹیک ہے. بے جو ہے وہ ہمارا اردو کا ایکسنٹ ہے، عربک میں فصل بی ہے. یہ فصل ہم جو اردو، ہندی، بنگلہ، سری لنکن اور یہ جو تامل بولنے والے یہ والے لنگول والے جو لوگ ہیں وہ سب مجہول پڑھتے ہیں. تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں فسبح بحمد ربک. فسبح نہیں ہے، یہ ایکچوئل کیا ہے؟ فسبح، کیونکہ با کے نیچے زیر ہے اور زیر کا ساؤنڈ عربی میں ای کا ساؤنڈ ہوتا ہے. الف زیر کیا ہوگا؟ الف زیر کیا ہوتا ہے؟ با زیر، ٹھیک ہے. تو ای جو ساؤنڈنگ ہوتی ہے، پڑھانے والے بھی یہی پڑھاتے ہیں جن کو تجوید نہیں پڑھی، جنہوں نے تجوید نہیں پڑھی تو ان کے منہ سے مجہول ہی نکلے گا. ہر قرآن پڑھنے والا تجوید ماسٹر نہیں ہوتا نا. تو جس کو عربک لنگول آتی ہے وہ صحیح آپ کو بتائے گا کہ یہ ہے فسبح بحمد ربک. اور ایسی ایک کامن مسٹیک میں کچھ عرصے پہلے اور بتا چکا ہوں. آپ کا انٹریکٹ دیکھتا ہوں کہاں جاتا ہے. ویری گڈ. وہ ہے اہدنا الصراط. یہ ہے دوسری. ایک آتی ہے اہدنا الصراط، سب پڑھتے ہیں اہدنا الصراط 99%، وہ ہے اہدنا الصراط. اور دوسری آتی ہے فسبح بحمد، یہ پڑھتے ہیں فسبح بحمد ربک. اور اس کے بعد تو کے اوپر آپ یہاں پہ اسٹاپ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. تو کوشش کیا کریں فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا. اگر آپ پرانے سٹائل سے پڑھے ہوئے ہیں تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ، سانس لے لیا پھر انہو. یا تو جوائن کرنا ہے تو پھر پورا جوائن کریں، جبکہ تو کا رول یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ مسٹ اسٹاپ ہوتا ہے. تو فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں اس کی ایک ایک تفسیر پوائنٹ، 4 چھوٹے تفسیر پوائنٹ ہیں اور انشاءاللہ اسی کلاس میں ہم فنش کر لیں گے. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے. کاشف بھائی آپ پڑھیں گے؟ جب اللہ کی مدد، نہیں مطلب یہ والا پوائنٹ. فتح سے مراد کسی ایک معرکے میں فتح نہیں بلکہ وہ فیصلہ کن فتح ہے جس کے بعد ملک میں کوئی طاقت اسلام سے ٹکر لینے کے قابل باقی نہ رہے. اور یہ امر واضح ہو جائے کہ اب عرب میں اسی دین کو غالب ہو کر رہنا ہے. بعض مفسرین نے اس سے مراد فتح مکہ لی ہے، لیکن فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی اور اس کا نزول 10 ہجری کے آخر میں ہوا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سرا بنت بن خان کی ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم نے دیباچے میں نقل کی ہیں. علاوہ بری حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول بھی اس تفسیر کے خلاف پڑتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے سب سے آخری سورہ ہے، کیونکہ اگر فتح سے مراد فتح مکہ ہو تو پوری سورہ توبہ اس کے بعد نزول ہوئی تھی. پھر یہ سورہ آخری سورہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بلا شبہ فتح مکہ اس لحاظ سے فیصلہ کن تھی کہ اس نے مشرکین عرب کی ہمتیں پست کر دی تھیں، مگر اس کے بعد بھی ان میں کافی دم خم باقی تھا. طائف اور حنین کے مارکے اس کے بعد ہی پیش آئے اور عرب پر اسلام کا غلبہ مکمل ہونے میں تقریباً 2 سال صرف ہوئے. اس سے مطلب ہے یہ جو پوائنٹ پڑھا آپ نے کیا پوائنٹ ہے؟ اچھا اس کا پوائنٹ یہ ہے
کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے. بہت سارے مفسرین نے اس سے مراد فتح لی. کون سی فتح؟ فتح مکہ. اور یہ غلط ہے کہ وہ اس لیے غلط ہے کہ فتح مکہ تو ہو گئی کون سی ہجری میں؟ 8 ہجری میں. اور 8 ہجری میں یہ صورت نہیں آئی تھی. یہ صورت کا تو نزول ہی 10 ہجری میں ہوا ہے. اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد سورہ توبہ پوری نازل ہوئی ہے اور کافی ساری صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو اس لیے ان مفسرین کا یہ پوائنٹ رانگ ہو جاتا ہے کہ یہ فتح مکہ کی بات نہیں ہو رہی, یہ فتوحات کی بات ہو رہی ہے. فتوحات, فتح. اب جو ہم جس پہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا, اب یہ بتائیں کہ کیا کیا فتوحات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی, اور یہاں پہ کس فتح کی بات ہو رہی ہے. اب میں اور ایلیبریٹ کرتا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے, یہاں پہ کس فتح کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ تو اسلام غالب آنے کی فتح جو ہے. ہاں, یہاں پہ بات ہو رہی ہے لارجر اسکیل میں, کہ آپ کا جو مشن تھا, آپ کی وہ جو مہم تھی, آپ کا جو سامنے آیا تھا, وہ لارجر فتح ہو گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب یہ اسپیسیفک کسی ایک جنگ کی فتح کی بات نہیں ہو رہی کہ اس جنگ میں آپ جیت گئے یا اس فلاں مارکے میں آپ جیت گئے. یہ ہے لارجر اسکیل میں کہ والفتح, اب آپ کو فتح نصیب ہو گئی. فتح کس چیز پہ نصیب ہو گئی؟ جو جیسے میں نے کہا کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا. اب ویسے اگر میں اس وقت آپ کو لے جاؤں کہ بلکہ دوسری آیت کے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں. اگلی آیت عربی میں کون سی ہے؟ وہ رائی نہ فی دین اللہ افواجا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اب یہ فوج در فوج جو ہے, یہ تفسیر پوائنٹ میں جانے سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے یہ فوج در فوج سے کیا مطلب ہے؟ دا آرمی فوج, یا کیا مطلب ہے؟ قبیلوں کے قبیلے, جوک در جوک. بالکل 100%. یہ جوک در جوک, قبیلے کے قبیلے, لارجر اسکیل. تو یہ کیسے ہو رہا تھا؟ اتنے بڑے بڑے قبیلے کیسے اسلام قبول کر رہے تھے؟ بڑے بڑے جوک در جوک لوگ کیسے آ رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا امپلیمنٹیشن آف دا رول, مدینہ کی ریاست جو ہوگی تھی, بن گئی تھی, اس کے بعد میں ایسا ہی جیسا کہہ رہے ہیں. باقی صحابہ کرام شاید جا کے تبلیغ کر رہے ہوں گے اور لوگوں کو بلا رہے ہوں گے, ایسے ہی. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں اندر. تو نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں, یعنی وہ زمانہ رخصت ہو جائے جب ایک دو کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے, ایک بندے کو پکڑ لیا, 2 کو. اور وہ وقت آ جائے جب پورے قبیلے اور بڑے بڑے علاقوں کے باشندے کسی جنگ اور کسی مزاحمت کے بغیر از خود مسلمان ہونے لگے. یہ کیفیت 9 ہجری کے آغاز سے رونما ہونی شروع ہوئی, جس کی وجہ سے اس سال کو سال وفود کہا جاتا ہے. وفود مطلب وفد والا, وفود کہا جاتا ہے. عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اسلام قبول کر کے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے لگے. یہاں تک کہ 10 ہجری میں جب حضور حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے, اس وقت پورا عرب اسلام کے زیر نگیں ہو چکا تھا اور ملک میں کوئی مشرک باقی نہ رہا تھا. یہ ہے وہ فتح کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس وقت میں پورے عرب میں کوئی مشرک باقی نہیں رہا تھا. صرف کون لوگ باقی رہ گئے تھے؟ تو اس زمانے میں ہو یہ رہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کا جو غلبہ ہے اور دین کی جو آپ کیا کہیں گے اس کو, کہ ایک نو ہاؤ اتنی زیادہ ہونا شروع ہو گئی کہ صحابہ کرام اتنے زیادہ تعداد میں لوگوں میں دوسری جگہوں پہ پھیلنے لگے کہ عرب کے گوشے گوشے میں پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ دین اسٹیبلش ہو چکا ہے اور یہی صحیح دین ہے. یہ اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ آیا وہ غزوہ احزاب کے بعد آیا. غزوہ احزاب میں جب شکست ہوئی سامنے والوں کو, تمام عرب کو جب شکست ہوئی, اس کے بعد سے چیزیں پھسلنا شروع ہو گئیں مشرکین کے ہاتھ سے. اس زمانے میں اب یہ ہونے لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وفود آنے لگے, بڑے بڑے مجمع آنے لگے, اور انہوں نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی. اور ایسا وقت آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب بیعت کرنے والا عرب میں کوئی نہیں بچا تھا. جس کے بعد حجۃ الوداع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ جو یہاں پہ وہ بھی سن لے اور دور والے تک پہنچا دے کہ اب تم لوگ باہر نکل جاؤ. تو اسی بات ہوا نا کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ ڈفرنٹ علاقوں میں نکل گئے, ڈفرنٹ جگہوں پہ نکل گئے. اس زمانے میں ہو یہ رہتا ہے کہ لوگ ایمان لا رہے تھے لیکن مسلمان نہیں ہو رہے تھے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ قرآن کی ایک آیت ہے کہ یہ لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن ایمان نہیں لائے. نہیں, منافق نہیں تھے, اسلام کے دلوں میں نہیں بیٹھا تھا. 100%. یہ وہ لوگ تھے, حاکم نے مثال کے طور پہ سربراہ نے بول دیا کہ آج سے ہمارا دین ہوگا اسلام, تو سب نے بول دیا ہمارا بھی.
اب وہ جو سینس کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے, نبی کو محمد کو رسول ماننا ہے, وہ ساری سینسز نہیں تھیں کوئی بھی. ابھی صرف کیا ہو رہا تھا, اسلام قبول کیا جا رہا تھا, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کر کے اسلام قبول ہو رہا تھا, لیکن ایمان کی کیفیات جو ہیں وہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. یہی قرآن میں آتا ہے کہ یہ لوگ ابھی زبان سے مسلمان ہوئے, ایمان ان کے دلوں میں ابھی تک نہیں آیا. تو یہ والی سچویشن میں لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے تھے, لیکن ایمان نہیں آیا تھا ابھی, ایمان پھر ان کے اندر بعد میں آیا. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اگلی آیت کیا بنے گی؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. جی جیسے بھی پڑھیں گے, میری ذرا بھوک نہ کمزور ٹرائی کریں. ہم سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کرنا بھی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا بھی, اور تسبیح سے مراد اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے پاک اور منزہ قرار دینا ہے. اس موقع پر یہ ارشاد کہ اپنے رب کی قدرت کا یہ کرشمہ جب تم دیکھ لو تو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اس میں حمد کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم کامیابی کے متعلق تمہارے دل میں کبھی اس خیال کا کوئی شعبہ تک نہ آئے, شائبہ تک نہ آئے کہ یہ تمہارے اپنے کمال کا نتیجہ ہے, بلکہ اس کو سراسر اللہ کا فضل و کرم سمجھو. اس پر اس کا شکر ادا کرو اور قلب و زبان سے اس امر کا اعتراف کرو کہ اس کامیابی کی ساری تعریف اللہ ہی کو پہنچتی ہے. اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس سے پاک اور منزہ قرار دو کہ اس کے کلمے کا بلند ہونا تمہاری کسی صحیح و کوشش کا محتاج یا اس پر منحصر تھا. اس کے برعکس تمہارا دل اس یقین سے لبریز رہے کہ تمہاری صحیح و کوشش کی کامیابی اللہ کی تائید اور نصرت پر منحصر تھی. وہ اپنے جس بندے سے چاہتا اپنا کام لے سکتا تھا, اور اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ خدمت تم سے لی اور تمہارے ہاتھوں اپنے دین کا بول بالا کرایا. اس کے علاوہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے میں ایک پہلو تعجب کا بھی ہے. جب کوئی محیر العقول واقعہ پیش آتا ہے تو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی قدرت سے ایسا حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا ہے, ورنہ دنیا کی کسی طاقت کے بس میں نہ تھا کہ ایسا کرشمہ اس سے صادر ہوتا. اب یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے, جزاک اللہ خیر, کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے ویل ڈن محمد, ٹھیک ہے, اس کے عربی الفاظوں میں امیزنگ یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب, یہ بھی کہہ سکتے تھے. اور یہ آیت بھی آ سکتی تھی کہ آج سے تمام مسلمان نہ مان جائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کتنا بڑا کام کر دیا, کتنی بڑی فتح ہوئی. ایسے الفاظ کیوں نہیں آئے عربی میں؟ یہ بھی ہو سکتے تھے, کیوں نہیں آئے ایسے؟ اچھا چل میں اس کو اور ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. جو اس حضرت آدم کی پیدائش کے بعد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی فتوحات نہ انبیاء کو حاصل ہوئی ہیں, ان میں کون سی سب سے بڑی فتح تھی؟ کہ جنہوں نے بچا لیا فرعون سے, ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کو جو فتوحات حاصل ہوئی ہیں ان میں بڑی بڑی کون سی ہیں, یا سب سے بڑی کون سی ہے؟ دلوں کو جیت لینا. کس نے کون سے نبی کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اور کون سی؟ حضرت آدم سے اسپیسیفک کوشچن ہے جی اسد بھائی, عمر بھائی. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کو, نبیوں کو جو فتوحات حاصل ہوئی ہیں اس میں سب سے بڑی فتح کون سی ہے, کس نبی کی؟ ہاں, فتح مکہ. ہاں اچھا, اور یہ فتوحات ہوئی نا کہ شرک کا جو خاتمہ ہوا ہے صحیح طریقے سے, اللہ تعالیٰ پر ایمان آیا. کس کی, کون سے نبی کی؟ امت محمدی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کیا لگتا ہے کون سے نبی کی ہوئی ہوگی؟ جی کاپی. جی سر. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح بڑی عجیب سی بات ہوگی آپ کے سننے میں, تمام انبیاؤں کی فتحوں سے بڑی فتح ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی امت کسی نبی کے پاس نہیں رہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد میں امت جتنی بڑی ہے نا, ایسی کسی نبی کے پاس نہیں رہی.
سب ایون حضرت ابراہیم جو جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے, حضرت ابراہیم کتنے للناسی امامہ, جو انسانوں کے امام کہا گیا, ان کی امت کتنی تھی؟ چند گنے 100 کے بھی اندر, 100 لوگوں بھی نہیں تھی, گنے چنے لوگوں کے اندر. حضرت عیسیٰ کی کتنی ہوگی؟ چند ہزار. حضرت موسیٰ کی تھوڑی سی بڑی تھی, چند لاکھ لوگ. بڑے سے بڑے آپ انبیاء لے لیں, کسی کی تعداد اس امت کی تعداد جیسی نہیں رہی. کسی کی بھی فتح ایسی فتح نہیں ہوئی جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی. تو دنیا کی فتوحات میں جو سب سے بڑی فتح ہوئی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی, کہ جو ایک معاشرہ ہی تبدیل کر ڈالا, پورا ایسا سسٹم پورا چینج کر دیا. اتنی بڑی فتح ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ویل ڈن نہیں بول رہے. کیوں؟ آیت ہے فسبح بحمد ربک واستغفر. عربی ترجمہ کیا ہے فسبح بحمد ربک؟ اردو ترجمہ کیا ہے؟ تو اپنے رب کے ساتھ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. وائی ناٹ ویل ڈن؟ وائی ناٹ؟ جی ایسا بھائی کیا کہیں گے؟ جی سر. شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں کبھی عطا کی. اللہ تعالیٰ یہاں کبھی آپ کو عطا نہیں ہوئی. آجی تو یہ کیوں نہیں کہا کہ ویل ڈن؟ اور ایسی کوئی آیت کیوں نہیں آئی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریز کیا گیا ہو کہ بہت زبردست آپ نے کام کیا؟ کیونکہ ابھی کام ختم نہیں ہوا, چل رہا ہے کام. ٹھیک ہے, رہے گا. ٹھیک ہے جی عمر بھائی. جی لیکن آپ نے اس میں ابھی جو ہم نے تشریح پڑھی اس میں اس کے حساب سے تو یہی ہے نا کہ اللہ چاہتے تو کسی سے بھی لے سکتے تھے, تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے شاید یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ مطلب میں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے کر دیا, یو آر دا ٹول آف دس اسٹف, لیکن میں ہوں پیچھے. آپ کیا کہنا چاہیں؟ بالکل, اصل میں اس سے یہ کہہ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک طرف سے اشارہ کر رہے ہیں اس رویے کی طرف کہ جب بھی کوئی چیز اچیو کرتے ہو آپ تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں تھینکفل 100% آپ لوگ ہیں. بالکل, یہ اتنی بڑا ایک میسج ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے فتحوں میں سب سے بڑی فتح جو بڑی ہے نا, فتح عظیم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین پھیلا دینا. لیکن اس بات میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو اور ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ واٹ ایور یو ڈو ان یور لائف, واٹ ایور یو ہیو ڈن ان یور لائف, واٹ ایور یو ہیو اچیوڈ ان یور لائف, not because of you. یہ اللہ کا ہی کرم تھا آپ پہ کہ آج اللہ تعالیٰ نے سارے عیوب مطلب کہ سارے آپ کے برائیاں چھپاتے ہوئے بھی آپ کو ہیرو بنایا ہوا ہے. فلاں چیز آپ کو دے دی, اچھا گھر, اچھی گاڑی, اچھی سکسیس آپ کو دے دی, تو not because of you. ہم اکثر کوئی کام مجھے ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہم کراچی والے بولتے ہیں یار تیرے بھائی نے زبردست کام کر دیا, یار دیکھو یار میں نے ایسی پلاننگ آپ کے بھائی نے ایسی کی تھی نا, میں نے کام ایسا کیا تھا نا کہ دیکھا کیسا چیمپئن میں نے کیسے لگوا دیا. ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ پلاننگ میرے زبردست دے گا. یہ اللہ تعالیٰ اسی جڑ کو کاٹ رہے ہیں کہ ناٹ یور, یو ہیو ڈن اے گڈ جاب, ٹھیک ہے, میں نے جو تمہیں کام دیا تھا تم نے اچھے طریقے سے کیا, لیکن آئی ایم دا ون. تو فسبح بحمد ربک واستغفر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے کیا, آپ نے بہت اچھا کام کیا, لیکن اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے بتانا ہے کہ یہ کام اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد کی وجہ سے ہوا ہے, ورنہ کسی میں طاقت نہیں تھی یہ کام کرنے کی. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ واٹ ایور از ہیپننگ ان آور لائف از بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کی ایک اور سملر آیت ہے جو کہ سورۃ النمل میں ملتی ہے, جس کو حضرت سلیمان سے ریلیٹڈ ہے. وہ کیا ہے؟ جو کہ ہے اللہ کے فضل کے بارے میں. وہ تو نہیں ہے جو بیٹوں اور گھوڑوں سے محبت تھی؟ اتنا سا پیس ہے آیت کا, بہت جگہوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے, ہر بس کے پیچھے, ہاں بولے ہر بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہاذا من فضل ربی. نہیں بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, ڈبلیو کا ٹیم پڑھا نہیں پاوا, اس کے پیچھے بس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاذا من فضل, میری بڑی جو بس جو ہے جو میں بے انتہا بےہودہ طریقے سے چلا رہا ہوں, ہاذا من فضل ربی. بڑے بڑے بنگلوں کے باہر یہ بہت بڑی آیت ہی لکھی ہوتی ہے, بڑے کوٹیاں جو ہوتی ہیں, ہاذا من فضل ربی. یہ ہمیں کم سے کم یہ بولنا چاہیے کہ میں نے جو بھی میں نے اچیو کیا ہے, ہاذا من فضل ربی, یہ میرے اللہ کا فضل, اللہ کا کرم تھا کہ جو میں نے اچیو کر لیا. میرے اندر کوئی ہمت طاقت نہیں تھی, لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ شیطان ہم سے نہیں کہلواتا. شیطان ہم سے کہلواتا ہے کہ یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب, تم نے بہت اچھا کام کیا, تمہاری پلاننگ بہت اچھی تھی. ہمارا پھر بھی اندر, میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگا کہ میں کسی سے بات کر رہا تھا تو کہنے لگا دیکھو بات تو صحیح ہے, لیکن آپ کے بھائی کا بھی تو کمال ہے نا اس میں, مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کے بھائی نے کام کتنا زبردست کیا. یہ بات صحیح تھی اس کی. تو
کچھ حد تک بات صحیح بھی ہے کہ اللہ، آپ یہ اس کو ایسے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ویژن دکھا دیا تھا، مجھے ایک رستہ دکھا دیا تھا، میں نے اس کو ایگزیکیوٹ بہت اچھا کیا ہے، میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ میں نے کر لیا، اسی لیے یہ کتنے نا کرم ہے، ہم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ سب بول رہے ہوتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو وہ اسی پہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، جب بھی کوئی آپ کے ساتھ لائف میں کوئی اچھا کام ہو، کم سے کم شروع میں ہی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کا بہت بڑا کوئی کام ہو گیا، آپ بہت اچھی کسی چیز میں کامیاب ہو گئی، اپریزل اچھا ہو گیا، آپ کا جاب اچھی مل گئی، جو بھی ہو گیا آپ کا، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور آخری آیت کیا ہے؟ تو سر میرا نہ ہوگا آیت بھول گئے۔ توبہ قبول کر لینا جی انہو کان توابا، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ کی اردو بہت اچھی ہے، میں نے سنا تھا۔ جی جی یعنی اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں تم سے جو بھول چوک یا کوتاہی بھی ہوئی وہ اس سے چشم پوشی اور درگزر فرمائے۔ یہ ہے وہ ادب جو اسلام میں بندے کو سکھایا گیا ہے۔ کسی انسان سے اللہ کے دین کے خواہ کیسی ہی بڑی سے بڑی خدمت انجام پائی ہو، اس کی راہ میں خواہ کتنی ہی قربانیاں اس نے دی ہوں، اور اس کی عبادت و بندگی بجا لانے میں خواہ کتنی ہی جافشانیاں اس نے کی ہوں، اس کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ آئے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا، اور اس سے اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی بھی مجھ سے ہوئی ہو اس سے درگزر فرما کر میری حقیر سی خدمت قبول فرما لے۔ یہ ادب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، جس سے بڑھ کر خدا کی راہ میں صحیح و جہد کرنے والا کسی انسان کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، تو دوسرے کسی کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو کوئی بڑا عمل سمجھے اور اس غرے میں مبتلا ہو کہ اللہ کا جو حق اس پر تھا وہ اس نے ادا کر دیا ہے۔ اللہ کا حق اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ کوئی مخلوق اسے ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مسلمان کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ اپنی کسی عبادت اور ریاضت اور کسی خدمت دین کو بڑی چیز نہ سمجھے، بلکہ اپنی جان رائے خدا میں کھپا دینے کے بعد بھی یہی سمجھے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی طرح جب کبھی انہیں کوئی فتح نصیب ہو، اسے اپنے کسی کمال کا نہیں بلکہ اللہ کے فضل ہی کا نتیجہ سمجھیں، اور اس پر فخر و غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر حمد و تسبیح اور توبہ استغفار کریں۔ اور یہی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، سننے میں کیسا لگتا ہے کہ آخری آیت ہے انہو کانا توابا، اور وستغفر اس سے پہلے ہے وستغفر انہو کانا توابا، کہ استغفار کرو۔ تو سوچنے میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتے، غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، گناہ نہیں ہوتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار اور توبہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ واٹ ایور یو ہیو ڈن، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ جو میں نے کام کیا، جو میں نے نماز پڑھی، جو قرآن پڑھا، یہ جو میں ایفرٹ کر رہا ہوں، اس میں اگر کوئی مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو، مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دے، اور میرے اس ایکٹ کو، پرٹیکولر ایکٹ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ہمیشہ یہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 5 نمازیں، 30 روزے، 1 حج اور 2.5% زکوٰۃ دینے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق پورا کر دیا، اور یہ تو بڑی بات کر دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 نمازیں پوری کر کے نا بس اللہ تعالیٰ نے اور کیا مانگا ہم سے، 5 نمازیں مانگی نا، پڑھ تو دی بھائی، اور کیا چاہیے، میں نے ٹائم پہ 5 نمازیں پڑھ دی اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے حق پورا کر دیا۔ حق اللہ تعالیٰ کا کبھی بھی آپ ایسے پورا نہیں کر سکتے۔ آپ اکثر آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی، آپ کی اگر کوئی بولے نا کہ ایک آنکھ مجھے دے دو اور کچھ پیسے مجھ سے لے لو، ایک انگلی دے دو، ایک ہاتھ دے دو، ایک نعمت اتنی قیمتی ہے کہ آپ اس کا حق پورا ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آخری آیت جو بتائی جا رہی ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے بتاتے رہو کہ اللہ تعالیٰ واٹ ایور آئی ہیو ڈن، ہو سکتا ہے مجھ میں اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو۔ جو سب سے بڑی کوتاہی کیا ہوتی ہے، اگر ہمارے پاس ہم کچھ چیز اچیو کر رہے تھے تو ایک سینس آف بڑائی آ جاتا ہے آپ کے اندر۔ اس کو میں کیسے آپ کو ایلیبریٹ کروں کہ دیکھا
कैसा, मतलब एक उसको क्या प्राउड में बोलेंगे ना, सेंस ऑफ प्राउडनेस आपके अंदर आ जाता है कि भाई मैंने फलां चीज़ अचीव कर ली है, या मेरी कंपनी में मेरी जो पोस्ट है वो एक नॉर्मल आदमी से बढ़ के पोस्ट है, मेरा सैलरी स्केल नॉर्मल आदमी से ज़्यादा है, ये मेरे पास अच्छी गाड़ी है, या कोई भी अच्छी चीज़, तो अब एक सेंस ऑफ प्राउडनेस आ जाती है। उस चीज़ को नीचा करने के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर बात में याद रखो कि तुम्हारी हैसियत नहीं थी ये, आप ये अपने आप को एबल ना समझें, हमेशा ये समझें कि अल्लाह, मैं तो एबिलिटी नहीं थी मेरे अंदर, ज़रा सा किसी ने मास्टर्स अच्छी जगह से कर लिया, अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लिया, अच्छा पढ़ लिया, या अच्छा पीछे से बैकग्राउंड चला आ रहा है, तो हम समझ लेते हैं मैं तो इसका उर्दू में कहते हैं अहल था, मैं तो इसका अहल था, मैं आई डिजर्व, नहीं अंग्रेजी का वर्ड है आई डिजर्व दिस, नो वन डिजर्व नथिंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी दे दिया अल्लाह ताला का करम है, फजल है, हाजा मिन फजल रब्बी। तो हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे ऊपर अपना करम और फजल रखे और अल्लाह ताला हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमाए। दुआ कर लेते हैं, फिनिश करते हैं सेशन।